السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج سے آپ کی خدمت میں دینیات کا ایک نیا سلسلہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، ہم تک جو دین پہنچا ہے، جس کلمے کو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کو پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اس کے بعد اولیاء کرام نے اور بزرگان دین نے، علماء صالحین نے بہت ساری محنتیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، تب جا کر ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ تو محترم سامعین حضرات، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اکابرین کی ان قربانیوں کو ضرور پڑھیں جن کی قربانی کے بعد ہم تک دین پہنچا ہے اور آج ہم مسلمان ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں دین کی خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکالیف و مشقت کا جھیلنا، اس کو سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو دور کی بات ہے، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کو معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ لہذا آج کا دور ہم دیکھیں تو ہر ایک آدمی اپنے کام میں بزی ہے، ہر آدمی مصروف ہے، لیکن اس کو یہ بات جاننے کے لیے موقع نکالنے کی توفیق نہیں ملتی کہ ہم تک دین کیسے پہنچا ہے، آج ہم مسلمان کس طرح سے ہیں۔ ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ ہماری ماں ہمارے باپ مسلمان ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں۔ اصل بات یہ نہیں ہے، بلکہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے، اور اس کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، علماء دین نے، اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے بہت ساری محنتیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، تو تب جا کر آج ہم مسلمان ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، خواتین، ماؤں بہنوں جو ہماری بات سن رہی ہیں، ان تک میں الحمدللہ اس بات کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم سب سمجھ جائیں کہ دین ہمارے پاس بہت مشکل سے پہنچا ہے۔ تو آئیے میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا سفر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جب نبی بنایا تو نبی ہو جانے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد 9 برس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دین کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے۔ جو لوگ اصل دین سے ہٹ کر جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے، جو بددین تھے، جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، جو مورتیوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے، جو سورج اور چاند کو اپنا دیوتا سمجھتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں دین کی باتیں بتانے کی کوشش کرتے تھے، ان میں چل پھر کر اللہ اور اللہ کی پہچان ان کو کرا رہے تھے، ایک اللہ کی طرف ان کو بلا رہے تھے، کلمہ لا الہ الا اللہ پر ان کو، کلمہ لا الہ الا اللہ کی ان کو دعوت دے رہے تھے۔ لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی، اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے، بہت سارے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہر طرح کی تکلیف پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور جو ہو سکتا تھا وہ کر دیتے تھے، اور اپنی ان بری کرتوتوں سے باز نہیں آتے تھے، یعنی ان اپنی کرتوتوں کو بند نہیں کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کتنے سال؟ 10 سال ہو گئے، تو ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب
ان کا انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے انداز میں اور آزادی کے ساتھ اسلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب تک زندہ تھے کافروں کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہتے تھے، لیکن کھلے انداز میں اتنا نہیں کہہ سکتے تھے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو ان لوگوں کی ہمت بڑھ گئی اور ایک کھلے عام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے لگے اور صحابہ اکرام کو بھی پریشان کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہ طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے قبیلے ثقیف کی بڑی جماعت ہے، وہاں جا کر دین کی دعوت دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ یہاں پر جو ہے مکہ کے اندر لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، دین کی بات کو پہچان نہیں رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ طائف جائیں اور وہاں پر ایک بڑی جماعت ہے، قبیلے ثقیف ایک بڑا قبیلہ تھا، اس میں جا کر دین کی دعوت دینے کا ارادہ کیا۔ اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے گی اور دین کے پھیلانے کی بنیاد پڑ جائے گی، یعنی دین کو پھیلانا آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی باتیں اور آگے کیا ہوا، قبیلے ثقیف نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں تفصیلی بات پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والا بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔